We are accountable for our reaction or response. اگر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم کمپلین کرتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے کچھ کرنا ہی نہیں, لائف از سو انفیئر ود می, تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے اکاؤنٹ میں غلط چیز ایڈ کر رہا ہوں. لیکن اگر میں نے اس وقت صحیح ڈیسیژن لیا, صحیح کام کیے, میرا پھر ایک آئی ول باؤنس بیک, جس کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس. یو ول باؤنس بیک. یو گیٹ میرڈ. آپ نے بڑی کوشش کی کہ جی اچھی جگہ شادی ہو, قسمت میں جہاں تھا وہی شادی ہوگی, اللہ نے وہ فیصلہ لکھا ہوا ہے. آپ کے ساری سچویشنز آپ کو وہاں لیڈ کر دیں گی. اچھا, اب یہاں پہ بھی ایک سوال آتا ہے. سم ٹائم وی سے کہ پھر ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں, گھر والے نہیں مان رہے. یاد رکھنا ہے, اف یو لائک سم ون اور وہ آپ کی قسمت میں ہے, اللہ نے کیونکہ ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے, ناؤ یو ہیو اے چوائس. وہ شخص آپ کو اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہے نا, تو وہ مل کے رہے گا, آؤٹ آف آل آڈز ملے گا. لیکن اف یو ٹیک اے رانگ ڈیسیژن, یو موو ٹوورڈز کورٹ میرج, وٹ ڈڈ یو ڈو؟ آپ نے اپنی آخرت خراب کر لی. اگر آپ کو کورٹ میرج کر کے مل گیا, اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ آپ کو ویسے بھی مل جانا تھا. جیسے کوئی رشوت لے لے, اس نے لاکھوں کی رشوت لے لی, دیٹ مین وہ پیسہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے غلط طریقے سے لیا. جو اس کی قسمت میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. ہم نے صرف ان اینی مومنٹ رائٹ ڈیسیژن لینے. مثلا آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کسی کوشچن کا آنسر نہیں آ رہا, آپ نے چیٹ کیا اینڈ یو پاسڈ. وٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ نے پاس ہونا ہی ہونا تھا, بٹ وٹ ڈڈ یو ڈو؟ اب آپ کا وہ پاس ہونا صحیح اکاؤنٹ میں جائے گا, رانگ اکاؤنٹ میں؟ رانگ اکاؤنٹ. سمجھ آئی؟ بس اتنا یاد رکھیں کہ ان اینی گیون سچویشن آئی ہیو ٹو. اور میں آپ کو بتاؤں, قدر کا بہت بڑا امپیکٹ ہے آن آور مینٹل ہیلتھ. جو ہم امپیشنٹ ہوتے ہیں, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. آئی ہیو آلویز ٹولڈ مائی کڈس, یو پٹ ان یور بیسٹ. اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہوگا, یو ول ریچ دیر. اینڈ ڈو ناٹ یوز اینی رانگ وے which will bring displeasure of Allah. غلط کام کر کے نہ جانا, شارٹ کٹ سے نہ جانا. اللہ تمہیں وہ دے گا چیز جو اس کی تمہاری قسمت میں ہے. And I think the same for myself. So یہ وہی ہے circle of control. What we can control, what we cannot control. We will end with اپنے core beliefs پہ کام کریں, negative thoughts پہ کام کریں. self defeating thoughts بہت لوگوں کو ہوتی ہیں, اس پہ کام کریں, unlearn کریں. یہ wisdom لے کر آئیں اپنے لیے. ایموشنل ایلیمنٹس کے ساتھ ریشنل ایلیمنٹس. آج میں نے آپ کو بہت سے ریشنل ایلیمنٹس بتائے ہیں. جب آپ ریشنل ایلیمنٹس پہ کام کریں گے نا, تو آپ کی ایموشنالٹی اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیٹلنگ ڈاؤن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ٹاپک ہے, مگر میرا یہ کوشچن ہے کہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے ڈیسیژنس پر کافی انفلوئنس رکھتے ہیں. بالکل. اینڈ اف وی ہیو بگ ایموشنز لائک ہم بہت جلدی چیزوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میرا پرسنلی یہ, اگر اف آئی واچ سم تھنگ سیڈ اور اسٹف لائک دیٹ, تو میرے ایموشنل ڈرائیو اس کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اسی کے مطابق ڈیسیژنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ مطلب کہ ایک تو ہماری ایموشنل ڈرائیو ہمارے کنٹرول میں ہو, رادر دین کہ جو چیز ہم گیٹ کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ کنٹرول نہ ہو. پھر ایموشنز کے مطابق ڈیسیژنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ Okay, that's a very valid question despite the fact that you said you have missed part of it. لیکن آپ نے بہت ہی important question پوچھا ہے. ہمارے برین کے اگر ہم دیکھیں تو roughly there are two parts and one is the emotional part and other is the rational part. ہم usually یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ ہم emotionality سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم rationality سے کم کام کرتے ہیں. برین کا ایک سمپل فینومینا ہے, سائنٹیفک فینومینا, جس جگہ کی بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی وہ والا پارٹ زیادہ یوز ہوگا. وین یو آر تھنکنگ ایموشنلی, دیٹ مینس کہ آپ کا ایموشنل برین زیادہ کام کر رہا ہے. سو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از shift the blood circulation towards your intellectual brain so that you get better decision. How do you do that? کہ آپ دن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کیا کریں. یہ جو ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, سیزنز دیکھتے ہیں, یہ بلڈ سرکولیشن ہمارے ایموشنل برین میں لے جاتے ہیں, انٹلیکچوئل برین میں. کون سے برین میں؟ ایموشنل برین میں. جو بہت سی آپ آن لائن گیمنگ کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ انٹلیکچوئل برین کا یوز کرتے ہیں یا ایموشنل برین کا؟ ایموشنل برین کا. زیادہ ایموشنل برین یوز ہو رہا ہے. ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں, نمبر آ جائیں, اسکور ہائی ہو جائے اور تم ادھر جاؤ اور اس کو مارو اور یہ کرو. سو یوز سم
इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑन द स्पॉट भी ये किया करें कि व्हेन यू आर वेरी इमोशनल तो आप बैठ जाएं, पानी पिएं, दुआएं भी पढ़ लें और साथ एक फौरन कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर लें. इट कुड बी सम कैलकुलेशन, जैसे आप करें 17 into 24 is backward counting. So the moment you will do some intellectual activity, the blood circulation will be shifting from your emotional brain to your intellectual brain, and you will notice that your emotions will start settling down. Another thing is, when you're emotional, never take any decision then. Even if people tell you it's life and death situation, you always say, I'm upset, I think I'm very emotionally low or high at this time, give me a little space, let me settle my emotions, and then I'm going to talk about it or think about it. फौरन नहीं कोई फैसला करना. हम तो दूसरा कहते हैं अभी बताओ, अभी अभी. हम कहते नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मैं तो इस वक्त गलत फैसला करूंगा, इस वक्त नहीं. मैम आपने कहा है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, तो अगर इस तरह भी हो सकता है ना कि अगर वो निकाह हुआ तो अल्लाह ने लिखा इसी तरह का, तो निकाह तो अच्छी चीज है, चाहे वो कोर्ट मैरिज में हो रही है या पेरेंट्स कर रहे हैं, तो गलत तो नहीं है. वीडियोस देखते हैं, मौलाना कहते हैं नहीं मानते पर निकाह कर लो, अच्छी बात है, हलाल तरीका, मतलब वो कोर्ट मैरिज भी हो तो गलत तो नहीं है, शॉर्टकट गलत नहीं है. देखिए, जब भी हम कोई फैसला करते हैं ना, वो हम प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है. और प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, जो मैटर होता है उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स आते हैं. अगर रिलीजन की बुनियाद पे जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं वो हमें बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी क्लियर ऑथेंटिक हदीस में बताया है, मैरिज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वली विद द गर्ल इज लाइक जिना, इज एडल्ट्री. और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो बताए जाते हैं, ठीक है. तो हमें पेरेंट्स को भी ये सिखाना है. ये बात है, जब हम प्रिंसिपल देखते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि प्रिंसिपल को बुरा समझते हैं और जो गलत काम है उनको हम बहुत ज्यादा फ्लरिश करवाते हैं. असल काम ये कि यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल एंड व्हेन यू फील दैट लॉट ऑफ यंगस्टर्स वांट टू मैरी और वो नहीं मानना जा रहा, तो एक तो पेरेंट्स की तरबियत की जरूरत है और यंगस्टर्स की भी तरबियत की जरूरत है. आप देखें, अभी इन 2 सालों में 2 बड़े मेजर केसेस आए हैं इन फ्रंट ऑफ अस. यंग इंटेलिजेंट गर्ल्स got into marriage, were very independent, earning, parents had confidence in them, and when people talk about them, they say they were excellent in their mannerism, like brought up, और बहुत अच्छी बच्चियां थी. लेकिन what happened? They got into a toxic relationship, toxic person. ये कोई गांव की लड़की तो नहीं थी. They were intellectual girls, but since they did not have the right parameter with them, the right principle with them, they did not know how to handle the toxic relationship. And I can tell you, living in this city, there are hundreds and thousands of young girls, brilliant, and they have entered into marriage. अपनी मर्जी से जबरदस्ती शादियां करवाई हुई. Not all court marriages. Even कई दफा पेरेंट्स ने भी शादियां की हुई. उनको वो रिलेशनशिप्स नहीं हैंडल करने आते और वो टॉक्सिसिटी के साथ रह रही हैं, अब्यूजर्स के साथ रह रही हैं और वो निकलती नहीं है उसमें से. So the point is, जो दीन की बुनियाद होती है ना, उसको नहीं चेंज करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप इसमें कोई हर्ज नहीं और मैं बता रही हूं, तो इसका मतलब है पहले आप ये सोचें हाउ मच नॉलेज, डीप नॉलेज यू हैव ऑफ कुरान. इफ आई गिव यू मुसहफ ऑफ कुरान एंड यू ओपन एनी पेज, कैन यू रीड द वर्स एंड गिव मी द ट्रांसलेशन ऑफ इट? जस्ट सिंपल ट्रांसलेशन, नॉट तफसीर. कैन यू? नो. So that means to understand the concept, court marriage इस्लाम में है कि नहीं है, first you have to understand कुरान. अल्लाह ताला ने कहा क्या है, पूरे कुरान से गो थ्रू एक दफा करें, फिर आपको समझ आएगी. अल्लाह ताला को तो पता है कि उस शख्स ने आगे क्या करना है, कोर्ट मैरिज करनी है कि नहीं करनी. हमें तो नहीं पता ना, हमने तो गलत डिसीजन लिया ना. अल्लाह ने तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि ये शख्स जो है इसको ये मिल जाना है. We took the wrong decision. Allah Ta'ala didn't force us for that. Talking about emotions, pride is one of the emotions, right? कौन सा? Pride, takabbur, yes. So how can we cope up with it? That's really important. We talk about self-esteem. One is low self-esteem and the other is the grandiosity. Basically that. तकब्बुर जो आप कह रहे हैं कि अपने आप को बड़ी चीज समझना. अगर आप फैक्चुअली अपने बारे में सोच के अपने आप को शाबाश देते हैं, फैक्चुअल, टेंजिबल, तो यू विल नेवर हैव प्राइड. वो जोहारी विंडो को देखते हुए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर मिसिंग लिंक्स, आप उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं.
لیکن جو لوگ گرینڈیوسٹی میں جاتے ہیں وہ فیکچوئل نہیں رہتے, وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. دے فیل دیٹ دے ہیو دا لاسٹ سے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈینائل میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں جس سے اپنے آپ کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے. فیکچوئل تعریف اپنی بس ایکسیپٹ کیا کریں, اگر فیکچوئل نہیں ہے, آپ نے کوئی غلط کام کیا, اس کو نہ ایکسیپٹ کیا کریں, اس سے پھر آپ تکبر سے اپنے آپ کو بچا دیں گے. حدیث میں جو ہمیں 2 کرائیٹیرین بتائے جاتے ہیں نا, ایک تو ہے اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر سمجھنا. مثلاً مجھے بہت اچھی انگلش بولنی آتی ہے, میری ڈریس سینس بہت اچھی ہے, آئی لیو ان اے بیٹر ایریا, اور آئی ٹریول ان ڈفرینٹ پلیسز, تو میں بڑی چیز ہوں. یا یہ کہ میں انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ آنسرز ایک گیدرنگ میں دے دیتا ہوں, تو میں بڑی چیز ہوں. ٹھیک, اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا. بطر الحق غمت الناس, یہ 2 فیکٹرز بتائے گئے ہیں حدیث میں کہ یہ نہیں کرنا. آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہے, آپ اس پہ خوش ہوں, آپ اس کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں, دس از این اکمپلشمنٹ دیٹ یو ہیو اچیو, بٹ ایسی بات کرنا جو آپ نے کی نہیں, اپنے آپ کو پھر دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا, دوسروں کو ویلیو نہ دینا, وہ نہیں ہونا چاہیے. یوز کر سکیں, اور موسٹلی وہ جاتے پھر نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی ہیں. انسٹاگرام میں فضول کی کوئی یوزیج ہے اس کا, اور یوٹیوب پر بھی جو رینڈم سی غلط ویڈیوز آتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو ان سمجھائیں تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہے, ان کا وہ لیول تو ہے نہیں وہ والا. تو اس طرح سے کوئی ٹپس ہوں کہ کس ایج کے بچے ہیں؟ 9-10 کے بچے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا, موبائل یوز از ویری ایڈکٹیو, اینڈ اٹ ہیز بین ڈیزائنڈ دیٹ وے ٹو بی ایڈکٹیو. وہ جو ہٹس ہیں, نوٹیفیکیشنز ہیں, لائکس ہیں, اٹ ہیز آل بین ڈیزائنڈ دیٹ وی اسٹے گلوڈ ٹو دیٹ. تو پہلی بات تو یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ بی آور پرائرٹی. اپنے لیے پہلے تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کلیئرٹی ہو کہ کس کام کو ہم نے کتنا یوز کرنا ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ اس طرح سے ڈسپلن کرتے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ دیں نا, اور جب دیں تو پیرنٹل اس میں جو آپ کے وہ سارے ہوتے ہیں پروگرامز وہ ڈال کے دیں تاکہ جگہ جگہ پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. دوسرا یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ بی گیون آن پرائرٹی, جیسے پہلے ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہونی چاہیے کہ یو ہیو ٹو کمپلیٹ آل دیز تھنگز اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. اس میں بھی یہ کہ سپروائزڈ ہو. اس وقت میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے, I talk about use of mobile, that is the ideologies. Lot of our kids are turning towards atheism. انہوں نے پہلے ہی قرآن نہیں پڑھا ہوتا, پھر وہ جو وہاں پہ بہت سارے اسپیکرز کو سنتے ہیں. آج کل تو ہر کوئی مولانا بنا ہوا ہے, ہر کوئی ریلیجیس بات کر رہا ہے, اور جتنا کلین شیو بات کر رہا ہے اور جتنا حجاب کے بغیر ایک عورت بیٹھ کے اسلام کی بات کر رہی ہے, دیٹ از مور اپیلنگ. If they see me talking about Islam, تو وہ پہلی امیج آتی ہے, because she is wearing niqab, so she is definitely going to be very conservative in her approach. But if I see someone who is wearing dupatta in her neck, so she will have moderate and lightened approach. یہ ساری جو پھر ہمارے نارمز بن گئے نا, this is very scary. تو میں بچوں کے لیے صرف ان چیزوں کے لیے ورڈ نہیں ہوتی کہ وہ ٹائم ویسٹ کریں, میں ورڈ ہوتی ہوں دا آئیڈیالوجیز. یہ جو نا بس مائی لائف, اینڈ اٹ کین نیور بی یور لائف نو میٹر ویئر یو گو. آپ چلے جائیں, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جہاں آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی اسلام کا نام نہ لے میرے سے, آئی ایم سو ڈسکسٹڈ بائی وٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ. وہاں پر بھی آپ جس کمپنی میں کام کریں گے, جس ملک میں رہیں گے, آپ کو لا ابائڈنگ سٹیزن بننا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو فالو دا نارمس آف دیٹ پلیس. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں. دوسرا یہ بات یاد رکھیں, پورن ایڈکشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں دیٹ اسٹارٹس وین یو ہیو میکسیمائز یور یوز آف دا اسکرین ٹائم. دیر از ہارڈلی اینی ون جو فون کھولے گا اور کہے گا جی میں نے تو پورن دیکھنا ہے. میجورٹی آف اس ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یو آر فری, یو آر واچنگ, یہ دیکھا وہ دیکھا, اور الگوریدم سے اور آپ کے لیے کوئی آئی, پھر وہ بڑھتے 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 دے ہیو انسرٹیڈ دوز تھنگز ان سائڈ. کیوریوسٹی میں دیکھا, کیوریوسٹی سے دیکھتے دیکھتے ناؤ یو ایکسپینڈ, ناؤ یو آر ایڈکٹیڈ ٹو. فرسٹ یو بیکم اسکرین ایڈکٹ, دین یو بیکم پورن ایڈکٹ. تو پیرنٹس کی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ون ویری اسکیری تھنگ دیٹ ہیپن ٹو می couple of weeks back, میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ when I feel کہ my kids are more in their rooms and more on the screens, تو the only way out for me is کہ چلو آؤ تمہیں جوس پلا دوں, چلو آؤ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, چلو آؤ, rather than lecturing them کہ بند بھی کر دو, یہ کر دو. So we went out کہ سوپ پی لیتے ہیں.
اور وہاں پہ پھر رول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ nobody is going to be on their phones. تصویر کھینچ لو جو تم لوگوں نے کھینچنی ہے, اس کے علاوہ put your phone down and we'll talk and chit chat. On the next table I noticed there was a family اور ان کے 2 بچے ساتھ تھے. وہ چھوٹے بچے نہیں تھے, چھوٹے بچوں کو ہم بہت دیکھتے ہیں, اسکرین انہوں نے پکڑی ہوئی, ٹیبز ہیں, اور بچے وہ کہتے ہیں چلو جی ریسٹورینٹ میں آرام سے بچہ بیٹھا رہے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ they were around pre-adolescent kids. اماں ابا بھی زومبیز کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, کوئی باتیں نہیں کر رہا, اور وہ بچوں نے بھی پلیٹس بھری ہوئی ہیں. their kids sounded like little overweight for their age. وہ اپنی اسکرینز رکھی ہیں, کھا رہے ہیں. اور وہ تو یہ سین نہیں میں نے پہلے دیکھا تھا, چھوٹے بچوں کا دیکھا تھا لیکن میں نے بڑوں کا نہیں دیکھا تھا. دیٹ واز اسکیری فار می. میرا لٹرلی دل چاہ رہا تھا گوئنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو دا پیرنٹس. وائی کانٹ یو ٹیل دم ٹو پٹ دا فون ڈاؤن اینڈ یو کین ٹاک ٹو ایچ ادر. بٹ پیرنٹس آر فیلنگ ہیلپ لیس ناؤ. آپ کے بھی پیرنٹس, آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ اس میں ہیلپ لیس ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو خود اپنی لائف کو واپس ٹریک پہ لانا ہے. یو ہیو گڈ پلیٹ فارمز اوور ہیئر. یہاں پہ تو آپ کے بہت اسپیکرز آتے ہیں, ان سے بہت فائدہ حاصل اور اپنی لائف کا چارج لیں خود. آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ان لرن کریں کچھ بلیفس کو. ہمارے کچھ بلیفس اور کچھ تھاٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹینس پر کافی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی ٹپ شیئر کریں گے جس سے ہمارے لیے آسانی ہو ہمارے بلیفس کو ان لرن کرنے میں؟ ان لرن کرنے کے لیے آپ کو اس کو میچ کرنا ہوگا. اس کے لیے کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا پڑھیں. کوگنیٹو ڈسٹورشنز کیا ہوتی ہیں کہ میری آل اور نان تھنکنگ تو نہیں ہے, اوور جنرلائزیشن تو نہیں ہے, فارچون ٹیلنگ تو نہیں ہے. آور مائنڈ نا کوگنیشن از ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لیٹس سے یو لرن اے کانسیپٹ اینڈ یو لائک آئی ڈونٹ اگری ود دس. وٹ ول ہیپن the moment you say or you think? What will happen? Neuronal synapses are going to become stronger. Your learning in that area is going to stop. وہ برین اس کو شٹ اپ کال دے کے جو بھی بات آ رہی ہے صحیح اس کو پش آؤٹ کر دے گا. بٹ وین یو سے لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, اف اٹ از اے اوتھینٹک پیراڈائم or principle, let me think about it. The moment you do that, those synapses, they start getting relaxed, and those thought processes, they give room to a new thought. اور اسی سے پھر آپ کی وہ جو ان لرن اور لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر ایک پرنسپل تھاٹ ہے اس کو میں نے اسپیس دینی ہے. لائک آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, میرے نزدیک سائنٹیفک پرنسپلز اینڈ جتنی ریسرچز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آئی گیو لاٹ آف ویٹیج ٹو دیم. بٹ بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ, میرے لیے سب سے امپورٹنٹ قرآن ہے. تو جب میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ پڑھتی ہوں اینڈ اٹ از ان کلیش ود قرآن, تو میں کس کو ریجیکٹ کروں گی؟ سائنٹیفک کو. بیکاز سائنٹیفک تو ہر تھوڑے سے بعد نئی ریسرچ آ جاتی ہے, لیکن قرآن وہیں کا وہیں ہے. تو میرے نزدیک اللہ کا جو لا ہے نا, دیٹ از مور امپورٹنٹ, اور اس کی اپلیکیشن مور امپورٹنٹ. میں باقی چیزوں کو ریجیکٹ کر دوں گی اور میں اس کی اپلیکیشن پہ بات کروں گی. میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ یہ نہیں ہو سکتا آج کل. میں کہوں گی یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو جب آپ وہ کرتے ہیں نا, تو آپ کا پھر لرن ان لرن جو ہے وہ ہیلدی پیراڈائمز میں آ جاتا ہے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آج کل عدم برداشت بھی بہت ہے. مطلب کوئی آپ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی, ریلیجیس آئیڈیالوجی کے خلاف بات کرے, لوگ اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, ایکسٹریمزم, یہ سب کچھ. لائک آپ ہی کی اسپیچ میں مجھے پروفٹ بھی اپون کے انکل کے حوالے سے بات ناگوار گزری, لیکن اکثر ایسی کوئی ٹاک ہو, کچھ لوگ اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں یا وہ بات ادھر گئے. تو اس سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کیوں مطلب نہیں, چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے, کوئی ان کے عقائد کے خلاف یا پولیٹیکل تھنکنگ کے خلاف آ جائے تو؟ دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ایریا. ایک تو اسکلز نہیں ہے ہمارے اندر, دوسرا ایموشنالٹی بہت زیادہ ہے, تیسرا یہ کہ وی ہیو بیکم نیشن ود انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. کیونکہ نا ہر چیز ہمیں فاسٹ مل رہی ہے. یعنی آپ نے کسی کو میسج کیا, سین, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جواب کیوں نہیں دیا فوراً, دیٹ از انسلٹ فار می. آپ نے ریسٹورینٹ میں پے کیا, فوراً فوڈ آپ کو مل گئی, آپ کو کسی چیز کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا. تو ویٹنگ ٹائم جب ہم نے نہیں لیا ہوا نا, تو دیٹ از وائی پھر ہمارے اندر برداشت, ٹالرنس بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایموشنل ایلیمنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے. اور دوسرا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اف آئی لسن ٹو سم ونز آئیڈیالوجی, تو شاید دیٹ مینس کہ جی مجھے وہ سارے کام کرنے ہیں. سو لسننگ از لائک این امپورٹنٹ آرٹ. کروشل کنورسیشنز کریں, ریگولر کمیونیکیشن کریں, یو جسٹ لسن. ایکٹیو لسننگ کا طریقہ نہیں ہمیں آتا, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا بچپن سے. پیرنٹس بھی مجھے یہی کہتے ہیں, بچہ ضد کرتا ہے ہم کیا کریں؟ میں کہتی ہوں برداشت کریں. کیسے برداشت کریں؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں دماغ کو خراب نہ کریں. بچے کی ضد کرنے کا کوئی بل نہیں آتا, شکر ہے.
تو ان کو ضد کرتے رہنے دیں اور آپ ان کو مسکرا کے دیکھیں اور چائے کا کپ پئیں اور موسم انجوائے کریں. وہ خود ہی ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنا بہیویئر ٹھیک کر لیں گے. اف یو گیٹ اریٹیبل تو وہ بھی آپ کو بار بار دے ول پش یو ٹوورڈز دا کارنر. آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ پیرنٹس کے رویوں کو برداشت کریں, بہن بھائیوں کے رویوں کو برداشت کریں. تو ہم سب کو کہیں نہ کہیں سے یہ ٹالرنس سیکھنی پڑے گی. گھروں میں سیکھیں گے, پریکٹس کریں گے تو پھر آگے چلے گا. اس کے لیے ویسے میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں, آپ لوگوں کے وہ اسلامک اسٹڈیز کے کریکولم میں بھی ہوتے ہیں, آئی وش کہ کوئی اچھی طرح سے پڑھا دے سورہ حجرات. حجرہ کہتے ہیں کیوبیکل کو, ایک یونٹ کو, اور حجرات مینز آل دا یونٹس. سو اگر سارے یونٹس میں وہ چیزیں پریکٹس ہونی شروع ہو جائیں جو سورہ حجرات بتاتی ہے, وی ول ڈو مارولس جاب ان آور سوسائٹی. تو اگین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو روٹس. ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم شارٹ کٹ آنسرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, قرآن آپ کو ایک انلائٹنمنٹ دیتا ہے, آپ کو سوچ دیتا ہے, آپ کو طریقے سکھاتا ہے. ہمارا جو یہ لاسٹ بہیویئر ہے نا, یہ سب اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اور ہم وہ سمجھ بھی نہیں رہے. ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا. ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں مطلب ان کا کام یہ ہے تو یہ اس لیے بتاتے ہیں, بٹ دیٹس دا گراؤنڈ ریالٹی. Like ma'am, you have talked a lot about parental education. So ma'am, how do we convince our parents that they do need parental education? Many of us have sort of passed that stage, like where we have seen all the things, but یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے اور ہم روز دیکھتے ہیں کیسے ہمارے پیرنٹس ان کو کیسے رانگلی ہینڈل کر رہے ہیں, اور ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. So how do we make them understand کہ ان کو پیرنٹل ایجوکیشن, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, they are doing things wrong. کاؤنسلنگ کا ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جس کو چیلنج فیل ہوتا ہے نا, اس کو اپنے بہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو کاؤنسلنگ لینی ہے. لیٹس سے یو آر لیونگ ان اے فیملی اور وہاں پر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ دیر از اے چیلنج, بٹ یور پیرنٹس اور ریسٹ آف دا فیملی ممبر دے ڈونٹ فیل اٹ. تو پھر کس کو کاؤنسلنگ لینی ہے؟ پیرنٹ کو تو فیل ہی نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں, جوتا لگا رہے ہیں, مار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, یا جو بھی روک رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کس کو فیل ہو رہا ہے؟ آپ کو فیل ہو رہا ہے. تو یو شوڈ گو ٹو اے کاؤنسلر اینڈ یو شوڈ لرن ہاؤ یو کین manage those situations. You become the role model in managing those situations, and that way your siblings will also learn the right behaviors. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہمارے گھر میں کوئی ایک wrong behavior دیتا ہے تو ہمارے اندر کو ڈیپینڈنٹ behaviors آتے ہیں. کو ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ we learn the wrong behaviors, wrong coping, اور ہم بھی wrong طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. You have to then learn. Like I have this one student, بچپن سے میری اسٹوڈنٹ ہے, and recently she shared with me, مجھے اس طرح کے چیلنجز بہت بڑے بڑے فیملی میں آئے. تو میں نے اس کو کہا کہ اوکے ہاؤ اباؤٹ آئی ٹیچ یو فیو تھنگ. شی سیڈ مائی پیرنٹس ول ناٹ ایٹ آل ایگری. ان کی شیم اتنی ہے بیکاز دے ہیو پٹ اپ سچ اے گڈ سوشل پکچر کہ دے ول ناٹ بی ایکسپٹنگ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہیں الگ سے سکھا دیتی ہوں. آپ نے ان لرن کیا, کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو آپ نے کم کیا, تو اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوئی. تو بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں سکھا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اماں باپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. دس از رانگ. یہ ڈس ریسپیکٹفل بھی ہوتا ہے. ہم اپنے ایٹیچیوڈ سے بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیسے, آپ کی اینگر مینجمنٹ کیسی ہے, آپ باؤنڈری سیٹنگ کیسے کرتے ہیں ود ریسپیکٹ, سارا کچھ. اور دوسرا یہ, یو آر دا فیوچر پیرنٹس, سو یو کین بریک دیٹ چین فار دا فیوچر. Plus, you can guide your siblings for the right behavior. So there is a lot that you can do. تو یہ بس یاد رکھیں. ان کو آپ میکسیمم کبھی کبھار کوئی کلپ شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا کلپ شیئر کریں گے جس پہ وہ آپ کو ہی جوتا آ کے پڑے گا تو وہ نہ کریں کہ بھئی دیکھیں ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اور آپ ایسے نہیں ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بات بتاؤں, اگر ہم اپنے پیرنٹس کو صرف رسپیکٹ دیں نا, صرف ان کو اکنالج کریں, ان کی جائز باتیں اچھی طرح سن کے مان لیں, تو بہت سے میٹرز ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ دے آر ریسپانسبل فار چینجنگ دیئر بہیویئر, وی آر ناٹ. ناؤ یو آر ایڈلٹس, ناؤ یو آر ناٹ کڈس, یو آر دیئر کڈس, بٹ ایز سچ یو آر ایڈلٹس. آپ اپنے بہیویئرز میں چینجز لائیں گے تو وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے کہ ہم بینگ اے فیمیل, ہم جو ابھی اپنے رول ماڈل دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, اور اس طرح بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں. جب ہم ان کی سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ جو ویسٹرن سائیکالوجی آ رہی ہے وہ اس سے تھوڑا بہت میچ کرتی ہے. لائک ان کا جو کانفیڈینس تھا عائشہ کا, اور ان کا جو کمیونیکیشن اسکلس تھی, وہ سب کچھ تھا. ان کو ہم یہاں پر اپنی انڈین کلچر میں امپلیمنٹ کرنے
بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہمارا ٹریڈیشنل کلچر اور جو ریلیجن ہے بہت زیادہ مکس ہوا ہے، رائٹ؟ تو سمجھ نہیں آتی کہ اور زیادہ عورتوں کے بارے میں زیادہ کانٹینٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس ٹائم. جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم جو تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بہت میل ڈومیننٹ ہو رہا ہے. آئی مائٹ بی رانگ ایٹ ٹائمس. اور اسی طرح جب میں سوسائٹی میں موو کرتی ہوں یونیورسٹی آتی ہوں، آئی فیل لائک دیر از اے ویری میل ڈومیننسی. اور جب ہم ویسٹرن عورتوں کو تھوڑا دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہوتی ہیں. دے ڈونٹ ہیو دیٹ سائیکولوجیکل پرابلمس ایز وی ڈو ہیو. تو what do you suggest in this particular thing? میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھوں گی، آپ نے ویسٹرن کلچرز میں آپ کتنا رہی ہیں؟ میں رہی نہیں ہوں، لیکن میں موویز دیکھی ہیں؟ ناٹ موویز. میں نے تفسیر وغیرہ وہیں سے the way they portray things about women is far more different from ulama. جزاک اللہ خیر. آپ نے بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ریز کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے کہیں پہ بھی یہ نہیں لگتا کہ دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دس از اے فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. اس میل کو بھی کون سکھا رہا ہے؟ یہاں جو میلز ہیں بتائیں آپ کو ویلیو سسٹم ابا کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے یا اماں کے ساتھ؟ اماں کے ساتھ. اماں کے ساتھ. فلمیں ڈرامے بھی دیکھ لیں، اس میں جب کوئی ہسبینڈ وائف کا کانفلکٹ دکھاتے ہیں تو اس میں باپ زیادہ بول رہا ہوتا ہے یا ماں؟ ماں. میں ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب میں جا کے اناؤنس کرتی ہوں نا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، تو بیٹے پہ خوش کون زیادہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ مائیں. عورتیں اپنے بیٹے کو چوم رہی ہوتی ہیں تمہارا بیٹا ہو گیا، یا بیٹی ہوگی تو اس کو کہہ رہی کوئی بات نہیں بیٹا، بیٹے نے تو کچھ نہیں کہا. مرد اکثر اوقات نہیں سیکھ رہے ہوتے، بٹ وی ویمن ان آور ڈفرنٹ رولز وی آر ٹیچنگ مین. ہاں لڑکے بعد میں باپ سے سیکھتے ہیں. جیسے آئی ہیو آلویز سین مائی ہسبینڈ ریسپیکٹنگ می. ہی ول آلویز ہیلپ می کہ میں نے لیپ ٹاپ بھی اٹھایا ہوا ہے، میں نے بکس بھی اٹھائی ہیں. اینڈ آئی ہیو نوٹس 2 of my sons are married. میں نے بھی انہیں کبھی یہ سکھایا کہ بیٹا اپنی بیوی کی ہیلپ کرنا، لیکن دے آلویز ہیلپ دیئر وائفس بیکاز دے ہیو سین دیئر فادر ڈوئنگ اٹ. یہ تو امپیکٹ جائے گا نا، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن وی ایز فیمیلز ڈو وی ہیو لاٹ آف امپیکٹ آن آور بردرز. یہ نند کی جو بھابھی سے لڑائی ہوتی ہے وہ بھی تو اپنے بھائی کو سارا سکھا رہی ہے، کر رہی ہے نا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ جو آپ کا ایک پرسپشن ہے کہ جی یہاں پہ عورت کو اسپیس نہیں مل رہی، وہاں مل رہی ہے. لاسٹ نومبر آئی واز ان USA and I have been to a lot of places in US. So I kept digging into their lifestyle. میں نیو یارک میں تھی تو مائی کزن، اس کا کوئی ایسا ریلیجس پیراڈائم نہیں ہے، شی از ورکنگ. تو ابھی وہ کووڈ کا ہی چل رہا تھا، ہر جگہ بڑے بڑے بینرز تھے کہ واپس آئیں جابس پہ، واپس آئیں. اور شی شیئرڈ ود می کہ لاٹ آف ویمن ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک ٹو ورک، دے وانٹ ٹو اسٹے ہوم ناؤ. جب وہ کووڈ کی وجہ سے گھر رہنا پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہم جابس کرتے تھے، باہر جاتے تھے، ہمارے پرابلم زیادہ تھے، ہراسمنٹ بھی تھی، بچے بھی خراب ہو رہے تھے، خرچے بھی زیادہ ہو رہے تھے. وی آر بیٹر آف ایٹ ہومس. بات میں آپ کو صرف ایک کہوں گی، آئی ڈونٹ گو انٹو دیٹ مچ کمپیرزن بٹوین کلچرز ویسٹرن ایسٹرن. اب ہمارے یہاں پہ بھی بہت سے مسئلے ہیں، وہاں پہ بھی مسئلے ہیں، لیکن گلوریفائی کرنا کسی اور کلچر کو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ جی وہاں کچھ نہیں ہو رہا. وہ آپ جن اسکالرس کو سن رہی ہیں وہاں ایک لمیٹڈ کراؤڈ ہے. اور میں بتاؤں میرے سامنے ایسے لوگ بھی تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہر غلط کام بھی کر رہے ہیں. دے اپیرنٹلی لک ویری ہیپی. آئی آلسو گاٹ انیشیلی کنفیوز کہ وٹ از دس. قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں یہ سوسائٹی میں دیکھ رہی ہوں، سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے، یہ لوگ مجھے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں. تو جب میں نے ان سے 4-5 سوال کیے نا تو مجھے کیا سمجھ آئی، ادھر دے آر ان ڈینائل اور دے ہیو گیون اپ آن دیئر کڈس. جو بھی ہو رہا ہے سسٹم وہ کہتے ہیں بس جیسے چل رہا ہے چلنے دو، بس گزارا کر لو. یہاں پہ بھی اب یہ بڑی چیزیں آ گئی ہیں. تو پوائنٹ از اسلام از ایپلیکیبل ان آل ٹائمس. اسلام عورت کو جو کانفیڈنس دیتا ہے اور جو اس کو لبرٹی دیتا ہے اور جو اس کو اس کے رائٹس دیتا ہے کوئی اور نہیں دیتا. یہ جب تک ہمارے جیسی خواتین اس کو پروو نہیں کریں گی نا تب تک نہیں نظر آئے گا. مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے میں کہتی ہوں مجھے آپ دیں نا اپرچونٹیز. میرے کتنے اپرچونٹیز کیوں روکے جاتے ہیں؟ کیوں روکے جاتے ہیں؟ وجہ آپ کو آئیڈیا ہوگی؟ اینی وائلڈ گیس؟ یس وی آل نو دیٹ. ٹیڈ ٹاک کے لیے نامینیشن ہوئی، نقاب کی وجہ سے ڈراپ. ٹی وی پروگرام کے لیے بلایا جاتا ہے، نقاب کی وجہ سے ڈراپ. یونیورسٹیز میں ٹاک ہوتی ہیں، نقاب کی وجہ سے ڈراپ. مجھے آپ بتائیں میں نے آپ کو کتنا فورس کیا اسلام کے لیے اس ٹاک میں؟ اگر کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں نے جواب دیا ہے.
But I've talked about science, I've talked about emotional health, I've talked about all the factors. 6 دفعہ سوچ کے بلاتے ہیں. اسپیس دیں اسلام والوں کو تو پھر آپ کو لبرٹی آف اسلام نظر آئے گی. آپ اسلام کو اسپیس نہیں دیتے. اگر آپ کے سامنے 2 اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں میل, ایک داڑھی والا ہے اور ایک داڑھی کے بغیر ہے, جو داڑھی والا ہے اس کو ہم کیا بلائیں گے؟ We don't respect اسلام. حجاب والی کو کیا کہیں گے؟ آپ خود بول رہے ہیں نا. اسلام والا تو نہیں کھڑا ہو کے کہتا, میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ استغفر اللہ آپ نے یہ پہننا ہے, یہ کر رہے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے. لیکن ایک پرسپشن جو ہم بلڈ کر کے جس طرح بات کرتے ہیں, سو اس ٹالرنس کو, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ ٹھیک کریں گے نا تو وہ والی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, وہ آپ کو بیوٹی نظر آئے گی ریلیجن کی. ہم بھی اس چیز میں پھنس چکے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں, کس کے ساتھ بیٹھیں, کس کے ساتھ کمفرٹ زون ڈیولپ کریں, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ہمارے اپنے اندر کی گلٹس ہوتے ہیں. آئی ہیو بین دیئر نا. آپ میں سے جو حجاب نہیں پہنتا وہ ہیو نیور بین ہیئر. سو آئی ہیو بین دیئر جہاں آپ لوگ ہیں میجورٹی. تو میں نہیں پہنتی تھی, لیکن اب میں جب پہن رہی ہوں تو مجھے وہ مائنڈ سیٹ بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, صحابیات کو پڑھیں, صحابہ کو پڑھیں. نیور ٹیک پریشر آن یور ویلیو کمنگ فرام قرآن اینڈ حدیث. اللہ کے حکم کو پہلے رکھیں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو نہ آپ کے پیچھے لگا دے گا. کہیں پر آپ کو کسی دنیا کی جگہ پہ آپ کو کہیں چیلنج نہیں ہوگا. جہاں چیلنج ہوگا اس کا مطلب اللہ آپ کو بچا رہا ہے. مجھے اگر کوئی نہیں بلاتا, کوئی انوائٹ نہیں کرتا, تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میرے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے یا یہ کیسے لوگ ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ نے مجھے وہاں سے کسی پرابلم سے بچا لیا. سو الحمدللہ جہاں اللہ چاہے گا میں وہاں جاؤں گی, اللہ مجھے وہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.